اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ادریس الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل۔ سن 2020 کے اوائل میں ووہان چائنا سے شروع ہونے والی وبا جو کہ اس وقت دنیا بھر میں ایک پینڈیمک کی صورت اختیار کر چکی ہے، اور اب تک جو پوری دنیا میں کرونا سے مبتلا ہونے والے افراد کی تعداد 10 کروڑ سے تجاوز ہو چکی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہونے والی اموات جو ہیں وہ 23 لاکھ سے تجاوز ہو چکی ہیں۔ سن 2020 میں کرونا نے پوری دنیا کی معیشت اور معاشرت کو جامد کر دیا ہے، اور اس سے جو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے اس کے ابھی پورا ہونے میں مزید کچھ عرص لگے گا۔ کرونا کی وبا کا پھیلاؤ ابھی اپنی پورے عروج پر ہے، اور اس وقت تقریباً دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں جو ہیں وہ اس وقت جامد ہو چکی ہیں۔ برٹن میں پچھلے دسمبر کے آخر میں جو میوٹنٹ وائرس کی وبا پھیلی، اس نے پورے انگلینڈ کو بالکل اس وقت سٹینڈ سٹل کر دیا ہے۔ تو اس صورتحال میں اس وبا کا مقابلہ کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ اس وبا کے پھیلاؤ کو روکا جائے اور اس سے بچایا جائے۔ جو طریقہ علاج ہے اگر اس پہ بات کریں تو اب تک کوئی ایسا مؤثر طریقہ علاج نہیں ہے۔ اس میں اگرچہ مختلف اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی گئیں، جن میں اسٹیرائڈز کا یوز بھی کیا گیا، ریمڈیسیویر جو کہ ایبولا وائرس کے لیے بنائی گئی تھی، اس کو ایمرجنسی استعمال میں کرونا کے کیسز میں بھی لایا گیا، لیکن اس کے باوجود کرونا سے جو پیدا ہونے والا ہیلتھ برڈن ہے وہ اس وقت صورتحال مطلب قابو سے باہر ہے۔ تو اس بیماری کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے پھیلاؤ کو روکا جائے، اور ویکسین ہی اس حوالے سے ایک بہترین ہتھیار ہے۔ تو پچھلے سال سے دنیا بھر میں اس حوالے سے ایفرٹس ہوئیں، خاص طور پہ امریکہ، برطانیہ، چین، روس اور فرانس، تو دیگر یورپی ممالک کے ساتھ ساتھ انڈیا اور کچھ اور ملکوں میں بھی اس حوالے سے کافی کام ہوا۔ تو اب اس حوالے سے جو بڑی خوش افزا بات یہ ہے کہ کچھ ویکسین جو ہیں وہ اب جو ہے اس میں کمرشل استعمال کے لیے اویلیبل ہو گئی ہیں، اگرچہ ان کو ایمرجنسی استعمال کی اجازت دی گئی ہے، اور کچھ ویکسین ہیں جو کہ اس پرپس کے حوالے سے اپنی ٹرائل میں سے گزر رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو آج کے اس پروگرام میں ہم یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ ویکسین کے حوالے سے کافی سارے ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں سوالات ہیں، اگرچہ ویکسین کا ہمارے لیے اتنا کوئی لفظ کوئی غیر فیملیئر بھی نہیں ہے۔ بچوں میں اور ہم میں سے اکثر لوگ اپنے بچپن میں کچھ حفاظتی بچاؤ کے انجیکشنز کا بھی سامنا کر چکے ہیں، تو بنیادی طور پہ وہ ویکسین ہی تھیں۔ تو پاکستان میں ویکسین کے حوالے سے ایک پروگرام جو ہے، بڑا مضبوط پروگرام جو ہے، جو وائڈ سکیل پہ ابتدائی عمر کے بچوں میں کیا جاتا ہے، لیکن اس حوالے سے عوام الناس کے اوپر ویکسین کے حوالے سے کچھ زیادہ معلومات نہیں ہے۔ تو آج ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کے حوالے سے ہم آپ کو اس میں پورے آپ کے جو ذہنوں میں سوالات اٹھ رہے ہیں ان سوالوں کے جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس میں بلکہ ہم کچھ اور ممکنہ آپشنز کو بھی دیکھیں گے۔ مطلب خاص طور پہ اگر ویکسین کا جب عمل شروع ہو رہا ہے تو یہ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ویکسین کیا ہوتی ہے، ویکسین کیسے کام کرتی ہے، ویکسین کتنی قسم کی ہوتی ہیں، قوت مدافعت کیا ہوتی ہے، ویکسین جو ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں، ویکسین کتنے عرصے کے لیے مؤثر ہوتی ہے، ویکسین کس کس کو لگنی چاہیے، کیا ویکسین سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، ویکسین اس وقت دنیا میں کہاں کہاں ڈیولپ ہو رہی ہیں، کون کون سے ممالک ہیں جو ویکسین خرید چکے ہیں، اور پاکستان نے کیا ویکسین کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، حکومت پاکستان اس حوالے سے کیا کر رہی ہے، کوویکس کیا ہے، اور پاکستان میں اگر ویکسین کے حوالے سے اس وقت بنانے کے حوالے سے کیا صورتحال ہے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم ادریس الرحمان یوٹیوب چینل میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو ہم بنیادی طور پہ آتے ہیں کہ ویکسین کیا ہے۔ ویکسین بنیادی طور پہ میڈیسن کی ایک قسم ہے جو ہمارے مدافعتی نظام یعنی امیونٹی کو ٹرین کرتی ہے کہ ہم بیماریوں سے کیسے بچ سکیں۔ ویکسین ہماری باڈی کو صرف ان مخصوص بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مددگار ہوتی ہیں
جس بیماری کے سبب بننے والے وائرس سے وہ ویکسین بنائی جاتی ہے۔ ایک اگلا سوال کہ ویکسین کیسے کام کرتی ہے، یہ جاننے کے لیے کہ ویکسین کیسے کام کرتی ہے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا مدافعتی سسٹم کیسے کام کرتا ہے۔ جرمز یعنی وائرس یا بیکٹیریا جب ہماری باڈی پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں انفیکشن جنم لیتی ہے۔ باڈی میں کے ڈیفنس سسٹم میں بہت سارے ٹول ہیں جن کے ذریعے انفیکشن کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ ابتدائی اپنی زندگی کے ابتدائی زمانوں میں ہم نے جب سائنس کی ابتدائی چیزیں پڑھی تو اس میں ایک بلڈ کے اندر کچھ سیلز کا ذکر ہوتا تھا، تو ان میں سے ایک سیل جو ہے وہ WBC یعنی وائٹ بلڈ سیل کے حوالے سے جانے جاتے تھے۔ تو وائٹ بلڈ سیل کا ہمارے ڈیفنس یعنی امیونٹی میں بہت اہم رول ہے۔ وائٹ بلڈ سیل کے ڈفرینٹ نام ہیں جو کہ اس کے فنکشن کے لحاظ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ وائٹ بلڈ سیل کا ایک قسم جو ہے اس کو میکروفیج کہتے ہیں۔ میکروفیج بیسیکلی باڈی میں حملہ آور ہونے والے کوئی بیکٹیریا یا وائرس کو جو ہے اس کو ہڑپ کرتے ہیں اور اس کو ڈائجسٹ کر کے اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس عمل کے نتیجے میں جو پارٹیکلز پیدا ہوتے ہیں انہیں اینٹیجن کہا جاتا ہے۔ دوسرے WBC کی قسم کا نام ہے بی لیمفوسائٹس۔ یہ وہ WBC کی قسم ہے جو کہ اینٹی باڈی بناتے ہیں اور جو کہ اینٹیجن پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ WBC کی ایک اور تیسری قسم ہے جس کو ٹی لیمفوسائٹ کہا جاتا ہے۔ ٹی لیمفوسائٹس بیسیکلی انفیکٹڈ سیل پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اینٹی باڈیز کیا ہوتی ہیں۔ پروٹین، مخصوص پروٹین جو کہ بی سیل کی سرفیس پر پائی جاتی ہیں اور بی سیل اور ٹی سیل کی فنکشن سے اینٹی باڈی ریلیز ہوتی ہیں۔ اینٹی باڈی کا انفیکشن کے خلاف ایک بڑا مؤثر کردار ہے۔ تو جب کوئی بیکٹیریا یا وائرس ہماری باڈی پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہونے میں کچھ دن لگتے ہیں۔ ہماری باڈی میں ٹریلینز کے حساب سے بیکٹیریا یا وائرس موجود ہوتے ہیں جو کہ عام طور پہ بیماری کا سبب نہیں بنتے، لیکن اگر کسی کنڈیشن کی تبدیلی کی وجہ سے ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے تو وہ بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ بیکٹیریا اور وائرس کی بیرونی سرفیس پر شوگر اور پروٹین کے مخصوص پارٹیکلز ہوتے ہیں۔ ہمارا ڈیفنس سسٹم ان شوگر اور پروٹین کے پارٹیکلز کی شناخت کرتا ہے اور ایک کمپلیکس سسٹم کے ذریعے WBC کے مختلف بی لیمفوسائٹس اینٹی باڈیز بناتے ہیں۔ اینٹی باڈیز بیکٹیریا یا وائرس کی سرفیس پر موجود پروٹین یا شوگر پارٹیکلز کے ساتھ سٹک ہو کر ان کو غیر مؤثر کرتی ہیں۔ ہم اینٹی باڈیز ہر قسم کے بیکٹیریا وائرس کے لیے مفید نہیں ہوتی، بلکہ مخصوص قسم کی اینٹی باڈیز مخصوص قسم کے بیکٹیریا کے لیے کام کرتی ہیں۔ اس کی مثال جیسے تالے اور چابی کی ہے، یعنی جیسے ہر چابی سے ہر تالا نہیں کھل سکتا اور اس طرح ہر مخصوص تالا ہر مخصوص چابی سے کھلتا ہے، تو اسی طرح ان اینٹی باڈیز کی بھی مخصوص فارم ہوتی ہیں یا قسمیں ہوتی ہیں جو کہ ان مخصوص بیکٹیریا کے اوپر مخصوص سرفیس کے اوپر جو ان کے سائزز یا ان کی شیپس ہوتی ہیں جو ان سے اٹیچ ہوتی ہیں اور ان پہ ایکٹ کرتی ہیں۔ ہمارے خون میں اربوں کی تعداد میں WBC ہوتے ہیں اور جب یہ ان اینٹیجنز کی شناخت ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ سیل WBC جو ہیں یہ بلینز کی تعداد میں اینٹی باڈیز بناتے ہیں اور اس عمل میں کافی دن لگ جاتے ہیں۔ تو اور جب یہ ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو یہ پھر اینٹی باڈیز جو ہیں وہ ان بیکٹیریا کے اوپر اٹیچ ہو کر ان کو بیکٹیریا یا وائرس کی سرفیس پہ اٹیچ ہو کر ان کو غیر مؤثر کرتی ہیں۔ بعض اوقات جب یہ اینٹی باڈیز بیکٹیریا کی تعداد پر حاوی ہوتی ہیں تو انفیکشن ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر بیکٹیریا یا وائرسز اس دوران میں اپنی تعداد بڑھا چکے ہوں اور انہوں نے اپنی پیچیدگیوں کی طرف لے گئے ہوں تو اس صورتوں میں بعض اوقات جو ہے وہ انفیکشن کا دورانیہ لمبا ہو جاتا ہے یا بعض کیسز میں اموات بھی ہو جاتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت ہماری امیونٹی کام کرتی ہے اور اسی طریقہ کار کے مطابق ویکسین بھی کام کرتی ہیں۔ ویکسین میں اسی مخصوص بیماری کے پیدا کرنے والے وائرسز یا بیکٹیریا کا پورا حصہ یا نیم مؤثر یا مرا ہوا یا اس کا کچھ پارٹیکل یا اس کا جینیاتی مادہ
جسم میں داخل کیا جاتا ہے. جب یہ باڈی میں جاتا ہے تو ہمارے باڈی کے جو WBCs ہیں وہ ان کی شناخت کرتے ہیں اور پھر ان کے مطابق ان کی اگینسٹ اینٹی باڈیز بناتے ہیں. وہ جو اینٹی باڈیز ہیں، اینٹی باڈیز بی سیل اور ٹی سیل میں، بی سیل جو ہے وہ اینٹی باڈیز بناتے ہیں اور ٹی سیل جو ہے ان کا جو رول ہے وہ ہے میموری سیل کا. تو بی سیل جو اینٹی باڈیز بناتے ہیں وہ موقع پہ مطلب اس انفیکشن کو یا جو اس جو رسپانس کو میٹیگیٹ کرتی ہے، اس رسپانس کو نیوٹرلائز کرتی ہے، اور ٹی سیل جو ہے وہ اس کی میموری میں کر لیتے ہیں، اور اگلی دفعہ جب اسی نوعیت کی بیکٹیریا یا وائرس باڈی پر انفیکشن کی صورت میں حملہ آور ہوتے ہیں تو ٹی سیل ان کی شناخت کر کے بی سیل کے ذریعے اینٹی باڈیز پیدا کرتے ہیں اور اس انفیکشن کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں. ہمارے جسم میں امیونٹی کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے انیٹ امیونٹی. یہ امیونٹی یعنی جو پیدائش کے ساتھ ہوتی ہے. اس امیونٹی میں وقت کے ساتھ کوئی رد و بدل نہیں ہوتا. یہ پیدائش کے ابتدائی عرصے میں مددگار ہوتی ہے. دوسری امیونٹی ہے جسے اڈاپٹیو یا ایکوائرڈ امیونٹی کہتے ہیں. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ امیونٹی جو وقت کے ساتھ ایکوائر ہوتی ہے. جب انفیکشن ہوتی ہے یا جب ویکسین کی دی جاتی ہے تو ان دونوں صورتوں میں ایکوائرڈ امیونٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. ابھی اوپر میں نے آپ سے تفصیلاً ذکر کیا کہ جب کوئی وائرس یا بیکٹیریا باڈی میں انٹر ہوگا تو ہمارا WBC اس کی شناخت کر کے اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنا کر اس کو نیوٹرلائز کریں گے. اگر انفیکشن پہلی دفعہ ہوگی تو اس کی اینٹی باڈیز بن جائیں گی اور ٹی لیمفوسائٹس جو ہیں اس کی میموری میں اس کو محفوظ کر لیں گے، اور اگلی دفعہ جب انفیکشن ہوگی تو وہ ٹی سیل جو ہے ان کی شناخت کر کے بی سیل کے بی لیمفوسائٹ سے اینٹی باڈیز بنا کر اس کو غیر مؤثر کریں گے. اور یہی سلسلہ کار جو ہے وہ انفیکشنز کی صورت میں ہوگا. جب یہی سلسلہ کار جو ہے ویکسین کے استعمال سے ہوگا کہ ویکسین باڈی کے اندر امیون رسپانس کو ٹریگر کرے گی اور اینٹی باڈیز بنائے گی اور ٹی لیمفوسائٹس میں اس کی میموری جو ہے وہ جنریٹ ہوگی. اور جب کب اگلی دفعہ وہ انفیکشن ہوگی حقیقی طور پہ تو ٹی سیل اس کی اپنی میموری سے اس کو ریلیٹ کر کے بی لیمفوسائٹ جو ہے وہ اینٹی باڈیز پیدا کریں گے، اس کو غیر مؤثر کریں گے. تو جب اینٹی باڈیز باڈی میں پیدا ہو جاتی ہیں تو ایک بڑا اس کا انٹرسٹنگ سوال یہ ہے کہ اینٹی باڈیز کے پیدا ہونے کے بعد کی ان کی دورانیہ کتنا ہوتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے وائرسز کی قسم کے اوپر. مثلاً اگر ہم فلو کی بات کریں تو یہ بھی ایک وائرل انفیکشن ہے، لیکن فلو کی جو ہے ہمیں زندگی میں بار بار ہوتا ہے اور اس کا کچھ مطلب جو ہے سلسلہ کچھ دن زیادہ چلتا ہے. اچھا، فلو کے بارے میں ایک بڑی کامن سی کہاوت ہے کہ اگر آپ اس کا علاج کریں تو آرام ملے گا 7 دن میں، اور اگر علاج نہ کریں تو آرام ملے گا 1 ہفتے میں. یعنی کہ اس کے حوالے سے اس کو جو امیونٹی بیسیکلی جو ہے ڈیولپ ہونے میں اتنا ٹائم لگے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلو کے جو وائرس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو اینٹی باڈیز ہیں ان کی زندگی مختصر ہے، اور اس لیے وہ ہمیں انفیکشن دوبارہ جب ہوتی ہے تو وہ پھر کچھ دن لگ جاتے ہیں اس کو سیٹل ہونے میں. اس کے مد مقابل کچھ انفیکشن ایسی ہیں جو زندگی میں ایک دفعہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر کبھی نہیں ہوتی. جیسے کامنلی ہمارے ہاں بچوں میں چکن پاکس اور میزلز، اگرچہ اس کی ویکسینیشن ہو بھی رہی ہے لیکن پھر بھی یہ ہوتے ہیں اور ان کی شدت بہرحال اس لیول پہ نہیں ہوتی جو کہ کسی زمانے میں یہ ہوتی تھیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ انفیکشن کسی کو جب ایک دفعہ بچپن میں ہو گئی ہوں تو پھر دوبارہ نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ مائیں جب اپنے بچوں کی کیئر کر رہی ہوتی ہیں اور ان کے قریب ہونے کے باوجود ان کے اوپر اس کے اثرات نہیں ہوتے، اس لیے ان کی جو اینٹی باڈیز پیدا ہو چکی ہیں ان کی جو دورانیہ ہے وہ لائف لانگ ہے، اس لیے جب وہ انکاؤنٹر ہوتے ہیں تو وہ باڈی میں اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتی. اچھا، اسی سے ایک ملتا جلتا جو سوال جڑا ہوا ہے وہ ہے امیونٹی کا، کہ امیونٹی جب ہم اگر باڈی میں اگر کسی ڈیزیز کے نتیجے میں آ جاتی ہے اور یا وہ ویکسین کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے تو اس میں کس نوعیت کے رسپانسز رہتے ہیں. کیا آیا ڈیزیز کا جو ہے اگلی دفعہ ہونے کا رسک جو ہے وہ کیا کم ہو جاتا ہے یا اس کی بالکل وہ نہیں ہوتی. تو یہ اس کی دو بیسیکلی جہتیں ہیں. ایک ہے افیکٹو امیونٹی، یعنی جب فلو کی مثال لیں، اگر ہم فلو کی مثال لیں، اب سیزنل انفلوئنزا ہے اس کی ویکسین کی مثال لیں
تو سیزنل انفلوئنزا کی ویکسین کی جائے یا سمپلی آپ کو فلو ہو تو یہ آپ کو دوبارہ ہو جاتا ہے. اگر آپ نے ویکسینیشن کرائی ہے سیزنل فلو کی تو 40% چانسز ہے کہ یہ آپ کو دوبارہ ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اس سے اس کی شدت کم ہو جاتی ہے. یعنی آپ کو امیونٹی جو اڈاپٹیو امیونٹی ہے وہ اس کے نتیجے میں آپ کو بیماری ہونے کے امکانات ہوتے ہیں اور اس میں اس کی شدت یا اس کے جو علامات کی شدت ہے وہ قدرے کم ہوتی ہے. دوسری قسم ہے امیونٹی کی جس کو اسٹیرلائزنگ امیونٹی کہتے ہیں. اس کے میں نتیجے میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بیماری آپ کو ہوئی اور اس کے نتیجے میں آپ کی باڈی میں اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو گئیں اور فیوچر میں جب وہ آپ کے پاس سے گزری تو وہ آپ پہ اس کی کوئی علامات نہ چھوڑی. یا دوسری یہ کہ اگر آپ کو ویکسینیشن کی گئی اور اس ویکسینیشن کے نتیجے میں آپ کی جو اینٹی باڈیز ڈیولپ ہوئیں ان اینٹی باڈیز کے ڈیولپ ہونے کے بعد جب دوبارہ فیوچر میں انفیکشن آپ کو انکاؤنٹر ہوئی تو اس پہ آپ میں اس پہ کسی قسم کے سمٹمز نہیں آئے یعنی آپ اسمپٹومیٹک رہے. تو اس کی مثال جو ہے اس کی مثال ایچ پی وی کی ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کتنی قسموں کی ویکسین بنائی جا رہی ہے. ویکسین اس وقت تقریباً 5 قسموں کی ویکسین جو ہے بنائی جا رہی ہیں. کووڈ کی مثال ہے تو اس وقت 4 اقسام کی کووڈ کی ویکسین جو ہے وہ اس وقت ڈیولپمنٹ کی پروسیس سے گزر کے مارکیٹ میں آنے والی ہیں. تو اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے جنرلی ویکسین کتنی قسموں کی ہوتی ہیں. پہلی قسم ہے جینیٹک ویکسین. یعنی اس ویکسین میں وہ وائرس جس کے خلاف یہ قوت مدافعت پیدا کی جا رہی ہے اور کیونکہ اب ہمارا اس وقت جو اس وقت موجودہ کیس چل رہا ہے لائم لائٹ میں ہے وہ کورونا ہے. تو کرونا وائرس کے جینیٹیکل مٹیریل یا اس کے کچھ جو جینیاتی مادہ جو ہے وہ اس کو لیا جاتا ہے اور اس کو ویکسین کے ذریعے ہیومن باڈی میں انجیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو جب وہ باڈی میں انٹر ہوتا ہے تو باڈی اس کو اینٹی جین کے طور پر لیتی ہے اور اس کے اگینسٹ ڈبلیو بی سیز جو ہیں وہ اس کی کیونکہ اس کی ڈی این اے پہ اس کی مخصوص کوڈنگ ہوتی ہے تو اس کوڈنگ کے نتیجے میں وہ اس کی پروٹین کو جنریٹ کرتے ہیں اور اس پروٹین کے نتیجے میں پھر ڈبلیو بی سی اس کے خلاف اینٹی باڈیز بناتے ہیں اور پھر وہ اینٹی باڈیز جو ہیں مطلب وہ باڈی میں ایکٹیو بھی رہتی ہیں اور ٹی سیل جو ہے وہ امیون رسپانس کو محفوظ کر لیتا ہے. جب کبھی فیوچر میں پھر اس نوعیت کی جب انفیکشن جب انکاؤنٹر ہوگی تو ٹی سیل اگر اینٹی باڈی اس وقت تک موثر ہوگی تو اینٹی باڈی اس کو ہیلپ کرے گی. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ ٹی سیل جو ہے وہ اس کی اپنی میموری سے اس کو شناخت کرے گا اور اس کے اینٹی باڈیز بنائی جائیں گی. یہ کم خرچ اور زیادہ تیزی سے بنائی جانے والی ویکسین ہے لیکن اگرچہ اس کا استعمال پہلی دفعہ ہو رہا ہے تو اس کے حوالے سے ابھی زیادہ فیڈ بیک اویلیبل نہیں ہے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے انتہائی کم ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے. اس نوعیت کی مثال جو ویکسین کی ہے اس میں فائزر کی جو مارکیٹ کردہ کرونا وائرس کی ویکسین شامل ہے. دوسری قسم ہے پروٹین ویکسین. ان ویکسین میں جو وائرس ہے اس کی پروٹین جو ہے اس کو لیا جاتا ہے پارٹ لیا جاتا ہے اور اس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے ہیومن باڈی میں اور ہیومن باڈی ڈبلیو بی سی کے ذریعے اس پروٹین کو ایز اے اینٹیجن لیتے ہوئے اس کے خلاف پھر اینٹی باڈیز بناتے ہیں اور ہیومن رسپانس کو ٹریگر کرتے ہیں. اور فیوچر میں جب کبھی وہ اس نوعیت کی اس میں جب انفیکشن انکاؤنٹر ہوتی ہے تو پھر وہ اینٹی باڈیز اس کا مقابلہ کرتی ہیں. ٹیکنالوجی مطلب پہلے سے استعمال شدہ ہے اور مطلب انتہائی سیف شمار ہوتی ہے. اس ٹیکنیک سے جو ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین بنائی گئی ہیں. تیسری قسم ہے وائرل ویکٹر ویکسین. اس ویکسین میں مطلب کرونا کے علاوہ کسی ایک ایسے وائرس کا انتخاب کیا جاتا ہے جو ہیومن باڈی کے لیے ہارمفل نہیں ہے. یعنی اگر وہ ریپلیکیشن کرے گا بھی صحیح تو اس کی نتیجے میں مطلب باڈی کو نقصان نہیں ہوگا. اس میں اب جو ہے کرونا کا جینیٹیکل مٹیریل جو ہے وہ ڈیلیور کیا جاتا ہے اور اس ڈیلیوری سسٹم کو وائرل ویکٹر کہتے ہیں. جب اس وائرل ویکٹر کو جسم میں انجیکٹ کیا جاتا ہے تو وہ کیونکہ جس پہ جینیاتی کوڈ جو ہے وہ کرونا کا ہے تو ہیومن باڈی پھر اس پہ ایک پروٹین اس کی سنتھیسس کرتی ہے.
اس پروٹین کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنائی جاتی ہیں، اور اینٹی باڈیز پھر جب فیوچر میں وہ انفیکشن انکاؤنٹر ہوتی ہے تو وہ پھر اس کا مقابلہ کرتی ہیں۔ اس کی ویکسین جو ہے باڈی میں بڑا اسٹرانگ امیون رسپانس پیدا کرتی ہیں، اور ان کو بھی ایک لو ٹیمپریچر پہ محفوظ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ آکسفورڈ آسٹرازینیکا کی ویکسین، اور اس کے علاوہ جو ان ایکٹیویٹڈ ویکسین، اس ویکسین میں کرونا کے مردہ جو وائرس ہے اس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے، تو مردہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ اس میں پرولیفریشن کی ٹینڈنسی نہیں ہوتی، تو اس میں بہرحال کیونکہ جینیٹیکل مٹیریل تو ہوتا ہے، تو باڈی اس کی پھر اس پہ اینٹی جن لیتی ہے اور اس میں اینٹی باڈیز بناتی ہے اور اس میں امیون رسپانس کو ٹریگر کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے جب ریئل ٹائم سیناریو میں جب انفیکشن انکاؤنٹر ہوتی ہے تو باڈی میں کیونکہ اس کی اینٹی باڈیز بن چکی ہوتی ہیں اور ٹی سیل میں اس کی میموری میں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو پھر کمبیٹ کرتی ہے۔ یہ ایک بڑا آزمودہ طریقہ کار ہے، اور اس میں ہے خاص طور پہ انفلوئنزا کی جو ویکسین ہے وہ اس ٹیکنیک پہ بنائی گئی ہے۔ اب جو سائنو فارم چائنا اور سائنو ویکس جو ہے وہ اسی ٹیکنیک پر بنائی جا رہی ہیں۔ پانچویں قسم ہے ایٹیونیٹڈ ویکسین۔ اس میں نیم مؤثر غیر مؤثر کرونا وائرس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے، تو لیکن اس میں یہ کہ اس کی جو پاور ہے پرولیفریشن کی اس کو 20 ٹائمز کم کیا جاتا ہے، تو اس میں اگرچہ رسپانس جو ہوتا ہے وہ ریئل لائک ڈیزیز ہوتا ہے، اور اس میں پھر وہ ہیومن باڈی جو ہے یعنی WBC جو ہے اینٹی باڈیز ٹریگر ریلیز کرتے ہیں اور پھر وہ جنریٹ کرتے ہیں اور ریلیز کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو امیون رسپانس ہے وہ ٹریگر ہوتا ہے، اور اس میں پھر جب نیکسٹ ٹائم جب وہ باڈی میں اگر دوبارہ ریئل سائنس میں اس کی انفیکشن ہوتی ہے تو پھر باڈی اس کو کمبیٹ کرتی ہے۔ مطلب یہ ایک آزمودہ طریقہ کار تو ہے، لیکن ایک تو اس پہ ٹائم بہت لگتا ہے، اور دوسرا اس میں میسو ٹیسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور تیسرا اس کے ساتھ جو لمیٹیشن یہ ہے کہ لوور امیونٹی کے لوگوں میں اس طریقہ کار کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو ناظرین یہ تھا آج تک کا مطلب یہ پہلا پارٹ، تو کیونکہ موضوع کے میں جو سوال اٹھے ہیں وہ کافی بہت اہم نوعیت کے ہیں، اور ان کی انڈرسٹینڈنگ ایک عام آدمی تک ہونا بہت ضروری ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو ایک عام اس کو آپ کے سماعت کے لیے ایک سمجھ کے لیے اس کو ایک عام فہم زبان میں بتایا جائے، تو انشاءاللہ اگلے پارٹ میں بھی ہم اس کے باقی اسپیکٹ پہ کام کریں گے، بتائیں گے۔ تو اب تک تھا یہ ادریس الرحمان یوٹیوب چینل، تو اگر آپ کو پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں اور اپنا فیڈ بیک دیں، اور ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ خوش رہیں اور آباد رہیں۔ السلام علیکم۔